ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل من ذا الذي يعصمكم من الله إن أراد بكم سوءا أو أراد بكم رحمة ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللہ رب العزت کی ذات کے لیے تمام قسم کے حمد و ثنا و تعریفات. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اس بات کی مستحق ہیں کہ بے حد و حساب درود و سلام ایسی ذات کے لیے ہونے چاہیے. یقیناً اس بات کو واضح کر دینا میں اپنے لیے ضروری سمجھتا ہوں کہ آج جس مسجد میں میں کھڑا ہوں، جس مرکز میں آج گفتگو کے لیے حاضر ہوا ہوں، حقیقت میں تو اس مسند کے وارث ہمارے شیوخ ہیں. وہ ہمارے شیوخ جو اس دنیا سے چلے گئے اللہ کی جنت کے مہمان بن چکے ہیں، اور ان کے بعد بالترتیب آنے والے اس مرکز کو، اس ادارے کو چلانے والے ہمارے موجود جو شیوخ ہیں. اور میں اللہ سے توفیق مانگتا ہوں کہ اللہ رب العزت مجھے اس مسند پہ کھڑے ہو کر استادوں کا پڑھایا ہوا سبق صحیح معنی میں حق سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یقیناً یہ بہت بڑی جسارت ہے جو میں نے آج کی ہے کہ میرے محسن، میرے مربی، اس ادارے کے موجود شیخ فضیلت الشیخ حضرت مولانا حافظ عبد الرشید ریاستی حافظ اللہ نے مجھے حکم کیا، الامر فوق الادب کے تحت میں نے استادوں کا حکم بجا لاتے ہوئے اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات پر اعتماد کرتے ہوئے، بھروسہ کرتے ہوئے میں نے اپنے لیے سعادت سمجھی اور آج آپ ساتھیوں کے سامنے دو چار باتیں استادوں کا سبق دہرانے آیا ہوں. نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی حدیث ہے، ان رحمتی سبقت غضبی، اور یہ حدیث ہر وقت ہمارے ذہن میں ہونی چاہیے. یہ ہماری پریشانیوں کا حل ہے، ہمارے دکھوں کا حل ہے. اس حدیث کا ترجمہ کیا ہے؟ رب کائنات کا تعارف فرماتے ہوئے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے غضب سے آگے بڑھ چکی ہے میری رحمت. وفی روایت غلبت رحمتی، ایک اور روایت کے الفاظ ہیں کہ اللہ کی رحمت پہ غلبہ ہے، اللہ کی رحمت کا غلبہ ہے اللہ کے غضب پہ. یہی وجہ ہے کہ ہر وقت جب انسان نماز شروع کرتا ہے اللہ کی تعریف کرتے ہوئے اللہ کی ان دو صفات کا اقرار کرتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم
تعریف اس خدا کی، اس ذات کی جو پوری کائنات کا پروردگار ہے، اور اس کائنات کی یہ خصوصیات، اس ذات کی یہ خصوصیات جو بڑا مہربان ہے اور ہر وقت مہربانی کا معاملہ کرنے والا ہے۔ رحمان کا معنی کیا ہے؟ کہ اللہ تبارک تعالیٰ مہربان ذات ہیں۔ محدثین، علماء، شیوخ اس کا معنی سمجھاتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اللہ وہ ذات ہے، وہ مہربان ذات ہے کہ اگر اللہ سے مانگو گے اللہ خوش ہوگا، اگر اللہ سے نہیں مانگو گے اللہ ناراض ہو جاتا ہے۔ یہی فرق ہے خالق اور مخلوق میں۔ اور اللہ وہ مہربان ذات ہے، اس کائنات میں اگر کوئی اللہ کو مانتا ہے تب بھی اللہ کی رحمتوں کا سلسلہ اس کے لیے جاری ہے۔ اگر اللہ کا کوئی نافرمان ہے، باغی ہے، اس کو نہیں مانتا، ہر وقت نافرمانی میں لگا ہوا ہے، اس کے لیے بھی اللہ کی رحمتوں کا سلسلہ جاری ہے۔ اس لیے کہتے ہیں رحمان الدنیا والآخرہ، اللہ رحمان ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اور رحیم کا معنی ہے نہایت رحم کرنے والا، اور اس کی یہ رحمت کا سلسلہ مومنین کے لیے ہے، اور وہ آخرت میں ایمانداروں کے لیے اللہ کی رحمتوں کا سلسلہ جاری ہوگا۔ آئیے دیکھتے ہیں اللہ کی یہ صفت جس کو قرآن پاک نے بیان فرمایا ہے، اللہ رحمان ہے اور اللہ رحیم ہے۔ ذرا احادیث مبارکہ سے پوچھتے ہیں اللہ کی رحمت کس قدر وسعت میں ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے ان للہ مئۃ رحمۃ، اللہ کی رحمت 100 حصوں میں تقسیم ہے۔ انزل منہا رحمتا واحدہ، ان 100 حصوں میں سے اللہ نے اس کائنات میں صرف ایک حصہ نازل فرمایا ہے اپنی رحمت کا، اور اس ایک حصے کی یہ دیکھو کمال کہ آج انسان اپنے بچوں سے محبت کرتے ہیں، جانور اپنے بچوں سے محبت کرتے ہیں، زہریلے جانور اپنے بچوں سے محبت کرتے ہیں، یعنی اس کائنات میں جو بھی کسی سے محبت کر رہا ہے، کسی کے دل میں کوئی دوسرے کے لیے ہمدردی ہے، نرمی ہے، پیار ہے، وہ ایک حصے کی تقسیم کا کمال ہے۔ اور آپ دیکھو کہ کتنی مخلوقات ہے، اربوں خربوں میں مخلوق ہے، انسان نہیں جن بھی ہیں، انسان اور جن کے علاوہ جانور بھی ہیں، یعنی تمام مخلوقات پہ جو مہربانیوں کا سلسلہ ہوا، اور تمام مخلوقات جو مہربان ہے دوسروں کے لیے، وہ صرف ایک حصے کی تقسیم ہے، اور اللہ نے 99 حصے اپنے پاس رکھے ہیں۔ کل قیامت کا دن ہوگا، اللہ تبارک تعالیٰ وہ اہل ایمان کے نام کرے گا۔ اس لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کل قیامت کا دن ہوگا، ایک شخص اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوگا، ساری زندگی گناہوں میں گزار کے آیا ہوا، لیکن عقیدے کے لحاظ سے وہ انسان سچا اور کھرا ہوگا۔ اللہ اپنی رحمت کی چادر ڈال کر اس کو اس کی زندگی کے گناہ دکھا رہے ہوں گے، بتا رہے ہوں گے، اور وہ اقرار کرتا جا رہا ہوگا، اور یہ اس کے گناہ چھوٹے چھوٹے گناہ اس کے سامنے پیش کیے جا رہے ہوں گے۔ اللہ تبارک تعالیٰ سارے گناہ اس کے سامنے پیش کر کے اینڈ میں اسے خوشخبری سنائیں گے کہ میں نے تیرے گناہوں کو معاف بھی فرمایا ہے، اور ان گناہوں کو میں نے نیکیوں میں بدل دیا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جب وہ اللہ کی بات سنے گا بول اٹھے گا، کہے گا اللہ یہ تو میں نے زندگی میں وہ گناہ کیے ہیں آپ نے دکھائے ہیں جو صغیرہ گناہ ہیں، میں نے تو فلاں بھی بڑا گناہ کیا تھا، فلاں بھی گناہ کیا تھا، فلاں تیری نافرمانی کی تھی۔ یعنی اس کا ارادہ یہ ہوگا اگر چھوٹے چھوٹے گناہوں کو اللہ نے نیکیوں میں بدل دیا ہے، جو بڑے گناہ ہیں اللہ ان کو بھی نیکیوں میں بدل دے، تو اللہ تبارک تعالیٰ کی رحمت اپنی وسعت میں ہوگی، جوش میں ہوگی۔ جو حدیث کی روح سے آپ نے سنا ہے ایک حصہ رحمت کا اس کائنات میں آیا تو آپ نے دیکھا ہے اس کا کیا اثر ہوا ہے، اور 99 حصے پھر اللہ مومنوں کے نام، مومنوں کے ہاں جو تقسیم کریں گے وہ اسی طرح اللہ کی وسعت تقسیم ہوگی، اللہ کی رحمت کی وسعت۔ تو اب دیکھتے ہیں قرآن پاک نے ہم نے فکر دعوت دی ہے، فرمایا فانظر الی آثار رحمت اللہ،
لوگوں ذرا اللہ کی رحمت کے آثار دیکھا کرو، غور کیا کرو۔ اللہ کی رحمت کسی ایک انداز پہ نہیں ہے، اللہ کی رحمت کی صورتیں مختلف ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں دیکھو دنیا میں اللہ کس قدر مہربان ہے۔ رات کا جب آخری پہر ہوتا ہے، آخری گھڑیوں پہ اللہ ینزل ربنا تبارک و تعالی الی السماء الدنیا، اللہ آسمان دنیا پہ تشریف لاتے ہیں، اور کیسے؟ کما یلیق بشانہ، جیسے اللہ کی شان کو لائق ہے۔ بس نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرما دیا ہے اللہ تشریف لاتے ہیں اور آگ کے اللہ تبارک تعالیٰ ندائیں دیتے ہیں، زمین والو من یدعونی، تم میں کوئی ہے مجھے پکارنے والا؟ میں اللہ خود ہی کہہ رہا ہوں آپ مجھ سے پکارو، میں آپ کی بات کو قبول کروں گا۔ ایک اور حدیث میں آیا ہے رب کی طرف سے اعلان ہوتا ہے حل من مستغفر، گناہوں میں لت پت مایوس ہو کے سویا ہوا اٹھ جائے، اپنے پروردگار سے اپنے گناہوں کی معافی طلب کرے تو اللہ اس کی ساری زندگی کے گناہ معاف کرنے پہ قادر ہیں۔ حل من مستشفن، اللہ کی رحمت کو دیکھو، شفا کے خزانے لٹانے کے لیے خود اللہ آسمان دنیا پہ تشریف لایا اور ندائیں دے رہا ہے، آوازیں دے رہا ہے۔ حل من مستظرکن، روزی کی وجہ سے پریشان حال، کسی بھی معاملے میں پریشان کوئی تو اللہ کو پکارے، اللہ اس کی پریشانی کو دور کرنے والا ہے۔ اور یاد رکھنا کسی سمجھانے والے نے بات سمجھائی ہے کہ دنیا میں اگر انسان کے پاس دولت ہے، خزانے ہیں، تو انسان کے لیے سخی ہونا بھی ضروری ہے۔ صرف خزانوں کا ہونا اس کے لیے کامیابی نہیں ہے۔ کئی ایسے لوگ ہیں جن کے پاس خزانے ہوتے ہیں، دولت ہوتی ہے، خرچ کر بھی سکتے ہیں لیکن خرچ نہیں کرتے، سخی نہیں ہوتے۔ اور کبھی انسان کا دل خرچ کرنے کے لیے کرتا ہے، سخی ہوتا ہے، اس کے پاس دولت نہیں ہوتی۔ تو ہمارا رب وہ ہے جس کے پاس خزانے بھی ہیں لٹانے کے لیے، اور اللہ سخی بھی ہے، لٹاتا بھی ہے، خود ندائیں دے کے لٹاتا ہے۔ اسی لیے لوگوں کو دیکھ کے اللہ پہ قیاس نہ کیا کرو۔ وہ خالق ہے، وہ مالک ہے، وہ رازق ہے، وہ رحیم ہے، رحمان ہے، ہر وقت اس کی صفات ہمارے ذہن میں ہونی چاہیے۔ دنیا میں ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ اللہ تبارک تعالیٰ نے سورہ بنی اسرائیل میں بیان فرمایا ہے قُلْ لَوْ أَنْتُمْ تَمْلِكُونَ خَزَائِنَ رَحْمَةِ رَبِّي إِذًا لَّأَمْسَكْتُمْ خَشْيَةَ الْإِنفَاقِ، لوگوں تمہارے پاس اگر رب کے خزانے ہوں تم تو لوگوں کو دینے کے لیے کتراؤ گے، خرچ ہی نہیں کرو گے، سوچو گے کہ اگر ہم نے خرچ کر دیا تو ہمارے مال میں کمی ہو جائے گی۔ حالانکہ معاملہ ایسا نہیں ہے، یاد رکھیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یابن آدم انفق انفق علیک، اے ابن آدم تو خرچ کر، اللہ تجھ پہ خرچ کرے گا۔ اگر تو اپنے مال و دولت کو سمیٹ کے رکھے گا تجھ پہ کہاں خرچ ہوگا؟ اسی لیے اللہ نے فرمایا وَكَانَ الْإِنسَانُ قَتُورًا، انسان کے مزاج میں یہ بات ہے، انسان بڑا بخیل ہے، خود خرچ کرتا نہیں لیکن مالک کے متعلق، دوسروں کے متعلق اپنے ذہن کو کلوز کر کے رکھتا ہے، اپنے متعلق جیسے عقیدہ بناتا ہے، سوچ بناتا ہے۔ اس کی یہ کم عقلی اور یہ کم ذہنی بعض اوقات اللہ کے متعلق بھی یہی سوچ بنا لیتا ہے، حالانکہ اللہ خالق ہے، مالک ہے، اس کی وسعت دیکھو، اس کی رحمت کو دیکھو۔ اس لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اللہ کی رحمت کی وسعت دیکھنی ہو اس حدیث کا مطالعہ کریں۔ ان الشیطان قال، شیطان نے ایک بار اللہ تبارک تعالیٰ سے کہا اللہ مجھے تیری عزت کی قسم ہے میں تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا، بہکاؤں گا، ما دامت ارواحہم فی اجسادہم، جب تک تیرے بندوں کی جان تیرے بندوں کے جسم میں موجود ہے اس وقت تک میں ان کو نہیں چھوڑوں گا، بہکاتا رہوں گا۔ تو اللہ کی رحمت کی وسعت بولی وعزتی وجلالی وارتفاع مکانی، اگر تو یہ دعویٰ کر رہا ہے
مجھے اپنی عزت کی قسم، اپنے جلال کی قسم، بلند مقام و مرتبے کی قسم، میں بھی اپنے بندوں کی بخشش کرتا رہوں گا جب تک میرے بندے مجھ سے بخشش طلب کرتے رہیں گے۔ یہ نہیں ہے کہ ایک بار آپ نے غلطی کی، رب نے معاف کیا، دوبارہ غلطی کر کے آئے، رب سے آپ نے معافی طلب کی، رب نے انکار کر دیا ہو۔ نہیں، یہ وہ پیار ہے، یہ وہ رحمت کی وسعت ہے جس کو کسی سمجھانے والے نے اس مثال میں سمجھایا۔ کسی استاد نے پوچھا اپنے شاگردوں سے کہ بتاؤ اس پوری کائنات میں، اللہ کی مخلوق میں کون سی ذات ایسی ہے اگر وہ ناراض ہو جائے، اس کو انسان خوش کرے، اس کو انسان راضی کرے تو سب سے زیادہ، سب سے پہلے کون سی ذات خوش ہوتی ہے؟ جو انسان کی غلطیوں کو نظر انداز کر دے اور اس سے خوش ہو جائے۔ کسی طالب علم نے جواب دیا کہ اگر غور کریں تو ماں کی شفقت ہے، ماں کا پیار ہے۔ اس پوری کائنات میں انسان کی ماں وہ ہے، اگر بچے سے غلطی ہو جائے، بچہ اپنی ماں کے سامنے آ جائے، اپنی غلطی کا اعتراف کر لے، معافی مانگ لے، اس کی ماں فوراً راضی ہو جاتی ہے۔ یہی بات ہے، اللہ کی رحمت کے آثار دیکھیے۔ رب کائنات فرماتے ہیں شیطان اگر چیلنج کر رہا ہے، جب تک میرے بندوں کے جسم میں جان ہے یہ بہکاتا رہے گا، گناہوں پہ آمادہ کرتا رہے گا، اور میرے بندے گناہ کر کے مجھ سے بخشش طلب کرتے رہے، میں رب بھی فیصلہ کرتا ہوں اپنی رحمت کی صفت کے ساتھ، اس کے ساتھ معاملہ فرماتے ہوئے کہتا ہوں میں بھی گناہوں کو بخشتا رہوں گا، معاف کرتا رہوں گا۔ اللہ کی رحمت کے آثار کے بعد اب ہمیں ہر وقت اللہ کی رحمت کا طلبگار بن کے رہنا چاہیے۔ کیسے؟ وہ پاک کلمات جن کو نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ہمیں بتائے، سکھائے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام ہر وقت اللہ کی رحمت کے طلبگار بن کے رہتے۔ مشہور دعا ہے، پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حضور دعا کرتے، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، اے زندہ ذات، اے نگران ذات، میں آپ کی رحمت کا واسطہ دے کے آپ سے فریاد کرتا ہوں۔ اللہم رحمتک ارجو، اے اللہ اس وقت میں آپ کی رحمت کا امیدوار بن کے آپ کے پاس آیا ہوں۔ فلا تکلنی الی نفسی طرفۃ عینی، اللہ آنکھ کے پلک جھپکنے پہ بھی آپ میرے معاملات میرے سپرد نہ کرنا۔ وَأَصْلِحْ لِي شَأْنِي كُلَّهُ، اللہ میری پوری زندگی کے معاملات خود ہی درست فرمانا۔ اس لیے نبی علیہ الصلاۃ والسلام جب سونے لگتے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے، بسمک ربی وضعت جنبی، اے اللہ میں اپنے پہلو کو، اپنے جسم کو اپنے بستر پہ رکھ رہا ہوں تیرا نام لے کے۔ وَبِکَ أَرْفَعُهُ، اللہ اٹھاؤں گا تو اس جسم کو اس بستر سے تیرے نام کے ساتھ اٹھاؤں گا۔ میری ایک درخواست ہے، میری ایک دعا ہے، ان امسکت نفسی فرحمہا، اللہ اگر اسی نیند میں مستقل طور پہ مجھے موت آ گئی، کیونکہ نیند بھی ایک طرح کی موت ہوتی ہے، اگر مستقل طور پہ مجھے موت آ گئی، اللہ میرے ساتھ نرمی والا معاملہ فرمانا، مہربانی والا معاملہ فرمانا۔ وَإِنْ أَرْسَلْتَهَا فَاحْفَظْهَا، اللہ اگر دوبارہ مجھے زندگی دے دی، یعنی اس موت سے دوبارہ مجھے موقع مل گیا کچھ کرنے کا، اللہ میری حفاظت فرمانا، میرے جسم کی حفاظت فرمانا، میرے ایمان کی حفاظت فرمانا، میری جان کی حفاظت فرمانا، بما تحفظ به عبادك الصالحین، جس طرح اللہ تو نے اپنے نیک بندوں کی حفاظت فرمائی ہے۔ اس لیے ہر وقت اللہ کی رحمت کے طلبگار بن کے رہیں۔ انسان زندگی میں بھی اللہ کی رحمت کا طلبگار، امیدوار، اور انسان کو موت کے بعد بھی اللہ کی رحمت کی طلب رہتی ہے۔ اور وہ رحمت کی طلب کون پورے کرتے ہیں؟ بعد میں ہم جیسے مسلمان
اپنے عزیز و اقارب کے لیے رحمت کی دعائیں کر کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو جنازے کی دعائیں سکھائی ہیں اس میں یہی طلب ہے، اللہم اغفر لہ وارحمہ، اللہ اس ہمارے عزیز کو، اللہ اس ہمارے رشتہ دار کو، اس ہمارے دوست کو، ہمارے والد کو، ہماری جاننے والے کو، اس اہل ایمان کو، مومن کو اللہ بخش دے اور اس پہ رحمت نازل فرما دے۔ یہ دعا ہے رحمت کی، اور اس طرح کی دعائیں کرنی چاہیے، کیونکہ اخری جو معاملات ہیں وہ بھی اللہ کی رحمت کے ساتھ طے ہوں گے۔ اگر اللہ کی رحمت نے ساتھ چھوڑ دیا تو انسان آخرت میں بھی ناکام ہو کر رہ جائے گا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے صحابہ کو ارشاد فرمایا کہ کل قیامت کے دن کسی کو اس کا عمل جنت میں نہیں لے جائے گا، اور دوزخ سے بچانے کے لیے اس کا عمل کافی نہیں ہے جب تک اللہ کی رحمت نہ ہو۔ قالوا یا رسول اللہ ولا انت صلی اللہ علیہ وسلم، جب یہ بات سنی تو صحابہ کرام چوکنے ہو کے پوچھنے لگے، یا رسول اللہ یہ بات سب کے لیے ہے؟ فرمایا ہاں آپ کے لیے بھی یہی بات ہے۔ فرمایا ولا انا، ہاں میرے لیے بھی یہی بات ہے۔ جب تک آخرت میں اللہ کی رحمت کا معاملہ نہ ہوگا تو کوئی انسان جنت میں اپنے عمل کی وجہ سے نہیں جا سکے گا۔ اور محدثین علماء اس کی تشریح کرتے ہوئے فرماتے ہیں جنت میں جو داخلہ ہے وہ اللہ کی رحمت سے ہوگا، انسان کا جو عمل ہے وہ درجات کی بلندی کے لیے ہوگا۔ یہ نہ سمجھے پھر رحمت کے امیدوار بن کے بیٹھ جائیں، عقیدہ درست ہو، اہل حدیث اہل سنت کے سٹیمپ لگا کے بیٹھے رہیں، درجات کی بلندی کہاں ملے گی؟ اس لیے عمل بھی ضروری ہے اور رب کی رحمت کے طلبگار بن کے بھی رہیں۔ بعض اوقات انسان کے پاس شیطان آتا ہے، بہکاتا ہے، کہتا ہے اتنا عرصہ ہو گیا پریشانیوں میں پڑا ہے، کون تیری سن رہا ہے، کون قبول کرے گا؟ جسے ہم کہتے ہیں رب کی رحمت سے نا امید ہو جاتا ہے انسان، اور رب کی رحمت سے نا امیدی کفر ہے۔ اللہ کے قرآن کا مطالعہ کریں بالترتیب، اللہ کے پاروں میں یہ بات شامل ہے۔ 13واں پارہ پڑھیں، یہ بات ذہن میں رکھیے، پریشانیاں آ جاتے ہیں، دکھ آ جاتے ہیں، جتنی زیادہ پریشانیاں ہوں گی اللہ کی رحمتیں بھی اس قدر زیادہ ہوں گی، کیونکہ سننے میں آتا ہے نا جب بادل زیادہ گہرے ہوں یا کالے ہوں اس قدر زیادہ برستے ہیں۔ گہرے اور کالے بادل دیکھ کے آپ سمجھتے ہیں کہ بارش مزید ہوگی، موسلادھار بارش ہوگی۔ اس لیے آپ کی زندگی میں اگر کبھی آپ کی زندگی میں مشکلات آ جائیں، پریشانیاں آ جائیں اور مشکلات کا عالم بڑھتا ہی جائے، پریشانیاں بڑھتی جائیں، مایوس نہیں ہونا، وہی عقیدہ بنانا ہے جو عقیدہ یوسف کے باپ کا تھا، یعقوب علیہ السلام کا۔ 13ویں پارے میں یہ بات موجود ہے، اللہ تبارک تعالیٰ نے ہم جیسے لوگوں کو بتائی ہے۔ یوسف علیہ السلام کے باپ وہ باپ ہیں جنہیں 3 بیٹوں کی جدائی کا غم تھا۔ پہلے یوسف جدا ہوئے، پھر بنیامین گئے، تیسرا وہ بیٹا جو اپنے باپ سے ڈر کے پیچھے رہ گیا کہ کیا جواب دوں گا اپنے باپ کو جا کے۔ اس باپ کے 3 بیٹے وقتاً فوقتاً باپ سے جدا ہوتے رہے، مایوس نہیں ہوئے یعقوب۔ بالآخر اپنے بیٹوں کو سمجھاتے ہیں، کہتے ہیں یا بنی یذهبوا فتحسسوا من یوسف واخیہ ولا تیأسوا من روح اللہ۔ امید کا دامن نہیں چھوڑا، صبر و شکر کے ساتھ، صبر و رضا کے ساتھ آگے بڑھے۔ بچوں کو کہتے ہیں جاؤ میرے بیٹے، فتحسسوا من یوسف، چاہے جتنے سال گزر گئے یوسف کو جدا ہوئے، کوئی پتہ نہیں یوسف کہاں ہیں، لیکن باپ کہہ رہا ہے جاؤ میرے اس یوسف بیٹوں کو بھی تلاش کرو، بنیامین کو بھی تلاش کر کے آؤ، اور تیسرے بھائی کو بھی تلاش کرو۔ ولا تیأسوا من روح اللہ، ان کی تلاش میں کوئی کسر نہیں چھوڑنی، اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا۔ انہ لا ییأس من روح اللہ الا القوم الکافرون، اللہ کی رحمت سے مایوس ہوتا ہے تو کافر ہوتا ہے، مومن کبھی نہیں ہوتا۔
13ویں پارے کے بعد 12 14ویں پارے کی اولاد کی محرومی دیکھنے والا باپ سیدنا ابراہیم علیہ السلام، کتنا عرصہ گزر گیا ہے اولاد کی محرومی سے، بالآخر فرشتے آ کے خوشخبری سناتے ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ آپ کو بغلام حلیم، صبر والے حلیم والے بچے کی خوشخبری دیتے ہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام خوشی میں آ کے اپنی عمر کے تقاضے پہ تعجب کرنے لگے، اس عمر میں مجھے بچہ؟ فرشتوں نے سمجھا کہ شاید اللہ کی رحمت سے مایوسی تھی اور اس پہ تعجب ہو رہا ہے، تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا نہیں، وَمَن يَقْنَطُ مِن رَحْمَتِ رَبِّ لَلضَّالُّونَ، میرا عقیدہ ہے کہ رب کی رحمت سے وہی مایوس ہوتا ہے جو گمراہ ہے۔ بڑھاپے کی عمر میں اگر رب بچہ دینا چاہتا ہے، میرے متعلق اولاد کا فیصلہ ہوا ہے، میں رب کی رحمت پہ تعجب نہیں کر رہا، میں اپنی عمر پہ تعجب کر رہا ہوں، اللہ اس بوڑھے باپ کو بھی بچہ دینے والا ہے۔ اسی لیے رب کی رحمت سے مایوس وہ ہوتا ہے جو سیدھی راہ سے گمراہ ہو چکا ہے۔ یہ کام کیا مایوسیاں چھا چکی ہیں ہم پہ، مہنگائی کا طوفان ہے، مشکلات ہیں، بیماریاں ہیں، یہ ہیں وہ ہیں، اس سے بڑی بڑی مشکلات دیکھی تھی انبیاء کرام نے بھی۔ بے ترتیب بات کرتا آگے چلتا ہوں، 13ویں پارے کے بعد 14ویں کی بات یہ جو میں نے بتائی ہے، 14ویں کے بعد 15ویں پارے میں کو پڑھو، قرآن کہتا ہے چند نوجوان ایک مشکل میں پھنس گئے، اپنے ایمان اور عقیدے کو بچانے کے لیے کسی غار میں پناہ لیتے ہیں، وہاں جا کے دنیا والوں کا سہارا نہیں اپنایا، کیا کہتے ہیں نوجوان؟ رب سے دعا کرتے ہیں، یہ نہیں دیکھتے کہ علاقے سے دور ہو چکے ہیں، اپنے عزیز و اقارب کو چھوڑ چکے ہیں، کون ہماری بات سنے گا؟ مایوسی کے بادل نہیں چھانے دیے، رب کو پکارتے ہیں، ربنا آتنا من لدنک رحمہ، اے پروردگار آپ کو ماننے والے ہیں، آپ کے دین پہ چلنے والے ہیں، آپ پہ بھروسہ ہے اور ہمارا عقیدہ ہے آپ ہمارے پروردگار ہیں، اللہ اپنی طرف سے رحمتوں کا نزول فرما دے، وَهَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا، اللہ ہمارے معاملات کو درست فرما دے۔ تو رب نے پھر کیسے معاملات درست فرمائے؟ آرام کی نیند سلائی، باہر پہرہ دار سیکورٹی کے لیے اللہ نے بندوبست کیا، اور قرآن کو آپ پڑھو، اہل ایمان آج جمعہ کا دن ہے، سورۃ الکہف کی تلاوت کر کے آئے ہوں گے، رب کیا کہتے ہیں ان نوجوانوں کے متعلق کہ اللہ تبارک تعالیٰ ان کی کروٹیں بھی خود تبدیل کرتے تھے۔ رب کی رحمت کو طلب کر کے تو دیکھو۔ 15ویں پارے کے بعد بات آتی ہے 16ویں پارے کی، سورۃ مریم ہے، رب خود کہتا ہے مطالعہ کرو، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کاف ہا یا عین صاد، ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا اذ نادى ربه نداء خفیا قال رب انی وہن العظم منی واشتعل الرأس شیبا ولم اکن بدعائک رب شقیا۔ اے محبوب ان کے سامنے زکریا علیہ السلام پہ جو رب کی رحمتیں ہوئی ہیں اس کا ذکر کر دو۔ وہ کیا ہے رب کی رحمت؟ بوڑھا باپ ہے، اب لوگوں کے سامنے اولاد مانگے، جیسے ہمارے معاشرے میں بھی ہوتا ہے، بال سفید ہو گئے، داڑھی سفید ہو گئی، بڑی مشکل سے چلتا ہے، لوگوں کو کہے اللہ میرے ہاں بچہ دے دے، اللہ بیٹا دے دے، اولاد دے دے، لوگ کہتے اس عمر میں بھی اولاد کی طلب، عمر کا تقاضا دیکھا ہے، حالات کا تقاضے کو سامنے رکھ۔ اس لیے رب کہتا ہے زکریا علیہ السلام کی عمر کا تقاضا کیا ہوا؟ انی واشتعل الرأس شیبا ولم اکن بدعائک ربی شقیا اذ نادى ربہ نداء خفیا۔ وہ لوگوں سے ذرا چھپ چھپ کے رب کے سامنے اپنے رب کو کہتے ہیں اللہ اولاد دے دے، اللہ اولاد دے دے، چاہے بال سفید ہو چکے ہیں، بیوی بانجھ ہو چکی ہے، اس قابل نہیں کہ اس کے ہاں بچہ ہو، لیکن تیری رحمت کسی چیز کو نہیں دیکھتی۔
یہ دنیا کے اسباب ہیں، دنیا میں ہماری صحت ہے، یہ ڈاکٹر ہیں، میڈیکل کی حقیقت ہے جو مجبور ہو جاتی ہے ان چیزوں کے آگے۔ اللہ تیری رحمت کے سامنے نہ عمر کی مجبوری ہوتی ہے، نہ میڈیکل کی حقیقت ہوتی ہے، نہ جسمانی صحت کی کمزوریاں ہوتی ہیں، تیری رحمت ہر چیز پہ غالب ہے۔ جیسے میں نے شروع میں حدیث فرمائی، اللہ کہتے ہیں ان رحمتی غلبت غضبی۔ تو اللہ نے پھر بچہ دیا، بچہ کیسا دیا؟ اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں زکریا جو بچہ آپ کو دے رہے ہیں وہ بڑا پیارا بچہ ہے، آپ بھی نبی ہو، یہ بھی نبی بنے گا، اور اس بچے کا نام بھی ہم نے خود رکھا ہے۔ اور کیسا نام رکھا ہے؟ جیسے آج بچہ کہیں پیدا ہو جائے نا، کہتے ہیں یونیک نام ہو، نہ ہمارے رشتہ داروں میں ہو، نہ ہمارے محلے میں ایسا نام ہو، ایسا پیارا نام ہو اور یونیک نام ہو۔ ہر والدین یہی کوشش کرتے ہیں تقریباً۔ اللہ کہتے ہیں ہم نے اس کا نام بھی یونیک رکھا ہے، کون سا؟ یحییٰ، لم نجعل لہ من قبل سمیہ، آج تک اس کائنات کے اس کا کوئی ہم نام آیا ہی نہیں ہے۔ اس لیے رب جب دینے پہ آتا ہے تو رب کسی چیز کو آڑے نہیں آنے دیتا۔ 16ویں پارے کے بعد 17ویں پارے کی تلاوت کیجئے، سورۃ الانبیاء ہے، ایک اور پیغمبر کا ذکر ہوا، وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ۔ ایوب علیہ السلام اللہ کے وہ پیغمبر ہیں، تفسیر میں ان کی باتیں لکھی ہیں۔ اللہ نے ان کو بڑی دولت بھی عطا فرمائی تھی، مال و اسباب ہر چیز اللہ نے عطا فرما رکھی تھی، صحت بھی تھی، لیکن آزمائش کا وقت آیا، دولت بھی ختم، مال ختم، سب کچھ ختم، صحت بھی ختم، بیماریوں میں آ گئے۔ مایوس نہیں ہوئے، صبر و شکر کا دامن نہیں چھوڑا، رب کے سامنے التجا کرتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ ربی انی مسنی الضر، اللہ دکھ پہنچا ہے، تکلیف پہنچی ہے، مال ختم ہو گیا ہے، بیماری آ گئی ہے، لیکن میرا عقیدہ ہے وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، اللہ تو سب سے زیادہ مہربانی کا معاملہ کرنے والا ہے۔ جب یہ عقیدہ ہو تو رب کی طرف سے جواب آتا ہے وَوَهَبْنَا لَهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَةً مِنَّا، ہم نے ایوب کو اپنی رحمت سے، اپنی رحمت کی وجہ سے، اپنے رحمت کے خزانوں سے اولاد بھی دی، مال بھی دیا، صحت بھی دی، اور جتنا پہلے تھی اس سے کہیں دگنی چگنی عطا فرمائی۔ اس لیے اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا، بلکہ ایک بات سمجھ لیں، نہ چیز طالب علم آپ کو یہ بات کر کے جائے گا، جیسے ہمارا عقیدہ ہے، ہمارا ذہن، ہماری سوچ ہوتی ہے، انسان کسی بیماری میں مبتلا ہے، اس نے علاج معالجے کے سلسلے میں کسی ایک ڈاکٹر سے مشورہ کر کے دوائی تشخیص کرائی، ڈاکٹر صاحب اس کو کوئی نسخہ تجویز کر کے دیتے ہیں، استعمال کرتا ہے، لیکن جو اس کی بیماری ہے، تکلیف ہے، اس تجویز ہونے والے نسخے نے اسے کوئی فائدہ نہیں دیا۔ آپ خود بتائیں کہ یہ مریض گھر بیٹھ جائے گا یا دوبارہ کسی اور ڈاکٹر کے پاس جائے گا، دوسرے کے پاس جائے گا، اس سے اچھے ڈاکٹر کے پاس اچھی دوائی لے آئے گا، اس نے بھی فائدہ نہ دیا، تیسرے کے پاس جائے گا، مقامی طور پہ علاقائی طبیبوں سے مشورہ کرنے کے بعد مایوس نہیں ہو کے بیٹھے گا، دوسرے شہر کی طرف رخ کرے گا۔ بلکہ کچھ لوگ تو ایسے ہوتے ہیں اندرون ملک اگر اس کا علاج نہ ہو بیرون ملک سفر کرتے ہیں۔ صحت کا معاملہ ہے، جسمانی مسئلہ ہے، مایوس نہیں ہوئے ڈاکٹروں سے۔ اسی لیے جب جسمانی بیماری کے لیے، جسم کو راحت پہنچانے کے لیے ایک نسخہ ناکام ہوا، دوسرا نسخہ ناکام ہوا، تیسرا نسخہ ناکام ہوا، آرام سے گھر بیٹھے نہیں، اس تکلیف کو ختم کرنے کے لیے آگے بڑھتے رہے، اپنی دولت بھی لٹاتے رہے۔ یہی بات ذہن میں رکھنا، اگر روحانی مسئلہ ہو، اگر ہمیں کوئی روحانی تکلیف ہو کسی بھی حوالے سے، دنیا میں ہمیں دکھ ہو، پریشانی ہو، رب کے ساتھ کانٹیکٹ کریں، اور رب کے ساتھ کانٹیکٹ کرنے میں
کمی نہ کریں. آپ نے آج دعا کی، اگر آپ کی دعاؤں کا صلہ آج آپ کے سامنے نہیں آیا، مایوس نہ ہو جائیں، چھوڑ نہ دیں. اپنی دعاؤں میں اضافہ کرو، رب کے ساتھ اپنا تعلق اور مضبوط کرو، آگے بڑھتے جاؤ. اسی پیغمبر کی بات جو میں کر رہا تھا 7ویں پارے کے حوالے سے، تفسیری تحقیق کے مطابق 17-18 سال ایوب علیہ السلام اسی تکلیف میں رہے، لیکن مایوس نہیں ہوئے. زکریا علیہ السلام کے متعلق سنا ہے بال سفید ہو گئے، پھر بھی اولاد کی طلب ہے، مایوس نہیں ہوئے. آج ہم ایک ہفتہ دعا کر دیکھیں، ایک مہینہ دعا کر دیکھیں، مایوس ہو کے بیٹھ جاتے ہیں. رب کی رحمت وسعت میں ہے، یہ اور بات ہے رب ہمارے ساتھ کسی اور طرح اچھائی کا معاملہ کر رہا ہوگا. جس طرح بچے کی ماں ناراض ہو نا، ظاہری طور پہ ماں ناراض ہوتی ہے، لیکن چھپے چھپے اس کے لیے کھانے بھی بناتی ہے، کسی کے ذریعے پہنچاتی ہے. اولاد ہے، دل میں نرمی ہے. اسی طرح یاد رکھنا، اگر اللہ آپ کی اس دعا کو فوراً قبول نہیں کر رہے، آپ کے اس دکھ کو دور نہیں کر رہے، تو یاد رکھ لینا کسی اور انداز میں اللہ آپ کے ساتھ بھلائی کا معاملہ فرما رہے ہیں جو ہمیں سمجھ نہیں آتی. اگر مہنگائی ہے، رب ہمارے معاملات، دنیاوی معاملات، ہماری آمدنی میں کسی نہ کسی طرح سے اضافہ فرما دیں گے. خزانے اس کے پاس ہیں. اگر ہماری حالت ایسی ہے، تنگ دستی میں گزر رہی ہے، اللہ ہماری آنے والی نسل کے حالات بہتر فرما دے گا. اس میں کون سی کمی کی بات ہے؟ رب کی رحمت کے خزانے بڑے وسیع ہیں. طلبگار تو بنو، دیکھو تو صحیح اللہ آپ کے ساتھ کرنے والا کیا ہے. اس لیے رب کی رحمت ہر وقت جوش میں ہے، اور اس کو طلب کیسے کریں. آئیے آخری پوائنٹ میری آج کی گفتگو کا. آج اس مختصر وقت میں نے کوشش کی ہے کہ رب کی رحمت کا اندازہ، رب کی رحمت کا بیان جو قرآن و حدیث سے معلوم ہوا ہے اس کو بیان کروں. پھر رب کی رحمت کے اثرات کیسے ہوتے ہیں. انسان کو رب کی رحمت کا ہر وقت طلبگار بن کے رہنا چاہیے. 5واں پوائنٹ تھا، کبھی انسان کو رب کی رحمت سے مایوس ہو کر بیٹھ نہیں جانا چاہیے. اور آخری لاسٹ پوائنٹ ہے کہ رب کی رحمت کو کیسے طلب کریں، کیا ذریعہ ہو، کیا سبب ہو. پہلا ذریعہ، پہلا سبب اللہ کی رحمت کو سمیٹنے کا، سورہ بنی اسرائیل میں 15ویں پارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ. اللہ نے آپ کی طرف 30 پاروں کی صورت میں اپنے کلام کو بھیجا، کتاب اللہ کو بھیجا، اس کی تلاوت کرو. مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ. یہ قرآن شفا ہے، روحانی، جسمانی، اور اہل ایمان کے لیے رحمت کا ذریعہ ہے. آج دیکھیں آپ کا میرا کتنا تعلق ہے قرآن کے ساتھ. کیا ہم قرآن پڑھتے ہیں، سمجھتے ہیں، عمل کرتے ہیں؟ پھر کیوں نہ پریشانیاں ہوں، رحمت سے دوری کیوں نہ ہو، رب کی رحمت رک جاتی ہے، تھم جاتی ہے اگر ہمارا حال یہ ہے. دوسرا ذریعہ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے، جب انسان فرضی نماز پڑھتا ہے، فرائض کی ادائیگی کے بعد جہاں اس کے قدم تھے، جہاں اس نے سجدے کیے ہیں، اسی جگہ پہ بیٹھ کے اللہ کا ذکر کرتا ہے، نورانی مخلوق اللہ کے فرشتے اس کے لیے دعائیں کرتے ہیں، اللہم اغفر لہ ورحمہ، اللہم اغفر لہ ورحمہ. ہم میں سے کتنے لوگ ہیں فرض نماز کے بعد بیٹھ کے ذکر اذکار کرتے ہیں؟ یہ فضیلت ہے وقت دینے کی، اور پھر جو اذکار ہیں ان کی علیحدہ فضیلت ہے. اذکار کون سے ہیں؟ اللہم انت السلام ومنک السلام. اللہ آپ سلامتی والے ہیں، سلامتی کے خزانے آپ کے پاس ہیں، آپ ہی ہماری طرف خزانے لٹاؤ. سلامتی کے بغیر کچھ نہیں ملتا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس صحابی کو دعا سکھائی تھی، کون سی؟ فرمایا فرض نماز کے بعد بیٹھ کے اسی جگہ یہ کلمات پڑھنا نہ چھوڑنا،
رب اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ کس کی تڑپ ہے آج ہم میں سے؟ دنیا کی چیزوں کے لیے تڑپ ہے، دعائیں ہیں، کوشش ہے، محنت ہے۔ رب سے یہ دعا کرو اللہ مجھے توفیق عطا فرما دے اپنے ذکر کرنے کی اور شکر کی ادائیگی کی، وہ حسن عبادتک، اللہ جو ہماری زندگی کا مقصد ہے، کیونکہ ہماری زندگی کا مقصد یہی ہے، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اللہ کہتے ہیں میں آپ کو زندگی دے کے یہی دیکھنا چاہتا تھا تم میں سب سے زیادہ حسین، خوبصورت، مزین عمل کون کر کے لاتا ہے۔ ہمارے بس میں نہیں ہے، جب تک رب کی توفیق نہ ہو بیٹھ کے دعا کیا کرو، رب اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ اپنے عقیدے کی تجدید کیا کرو، جیسے اقامے کی تجدید ہوتی ہے، ہر لمحہ ہر وقت اپنے عقیدہ توحید کی تجدید کیا کرو۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک و لہ الحمد بیدہ الخیر یحیی و یمیت وہو علی کل شیء قدیر۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے، جو فرضی نماز کے بعد بیٹھ کے ایک آیت کی تلاوت کرتا ہے، سورۃ البقرہ کی ایک آیت ہے جس میں اللہ کی کرسی کا ذکر ہے اور اس کا نام اس نسبت سے آیت الکرسی ہے، جو اس آیت کی تلاوت کرتے اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم اینڈ تک، صرف موت ہے اب اس کے اس عمل کی وجہ سے اس نے جنت میں جانا سا، یہ حائل ہو چکی ہے، جیسے ہی موت آئے گی اس عمل کی وجہ سے بندہ جنت میں جائے گا۔ ہمارے پاس عمل کیا ہے؟ اس طرح کے پیکج لو۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دوسری حدیث، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تسبیح بیان کی ہے، فرضی نماز کے بعد بیٹھ کے جو 33 بار اللہ کی تسبیح بیان کرتا ہے سبحان اللہ کی صورت میں، اللہ کی تعریف کرتا ہے الحمدللہ کی صورت میں، اللہ کی بڑائی عظمت بیان کرتا ہے اللہ اکبر کی صورت میں، 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ، 34 بار اللہ اکبر کہتا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں اس کے اس عمل کی وجہ سے غفرت خطایاہ وان کانت مثل زبد البحر، اگر سمندر کے پانی کو دیکھ لو کتنی کثرت میں ہے، اتنی مقدار میں پانی کی جھاگ کو دیکھو، اگر تیرے گناہ ہیں تو اللہ اس قدر گناہوں کو معاف کرنے پہ قادر ہیں اس تسبیح کی وجہ سے۔ اور ایک اور حدیث بھی سن لو اس تسبیح کی فضیلت میں، صحیح مسلم میں ہے، لا یخیب من قائلہن او فاعلہن دبر الصلاۃ، جو یہ تسبیح کرتا ہے اللہ اس شخص کو کبھی ناکام نہیں کرتے۔ اور تیسری فضیلت تو آپ نے سنی ہے، اہل ثروت مالدار لوگ جب صدقے کرتے خیرات کرتے تھے، فقراء نے آ کے شکایت کی، اللہ کے پیغمبر نے فرمایا تم نماز کے بعد بیٹھ کے تسبیح کرنا، اللہ تعالیٰ اپنے خزانوں سے ان کے صدقات کے اجور سے اجر سے بھی زیادہ آپ کو اجر عطا فرما دے گا۔ ٹائم نکالا کرو فرضی نماز کے بعد 4-5 منٹ بیٹھ کے یہ چیزیں پڑھنے کی۔ ٹائم ختم ہو گیا ہے، 2 باتیں اور 2 حدیثیں رحمت کو سمیٹنے کے لیے۔ ہر وقت شکوہ تو کرتے ہیں، دیکھیں تو صحیح ہم نے رحمت کو سمیٹنے کے لیے کیا کیا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے، رحم اللہ رجلا، اللہ اس شخص پہ رحمتوں کا نزول فرما دے۔ کون سا شخص، کون سا مرد جس کے لیے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دعا کر رہے ہیں، اور مشہور حدیث ہے، وہ مشہور حدیث مجھے یاد آ رہا ہے، کئی بار شیخ محترم شیخ عصری رحمہ اللہ اس حدیث کو بیان کرتے تھے، صلی قبل العصر، جو عصر کی نماز سے پہلے 4 رکعت پڑھتا ہے وہ اس رحمت کی دعا کا مستحق بن جاتا ہے۔ اس لیے ہمیں یہ معمول بھی جاری کرنا چاہیے اپنی زندگی میں، عصر کی نماز سے پہلے 4 رکعت نفل سنت اللہ کی بارگاہ میں پیش کریں اپنی زندگی میں، اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوگا۔ ایک اور حدیث نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، اللہ اس شخص پہ رحمتوں کا نزول فرمائے، قام من اللیل، جو رات کی گھڑیوں میں کھڑا ہوتا ہے، بستر چھوڑتا ہے، فصلی، نماز پڑھتا ہے، اور پھر خود ہی نماز پڑھ کے سو نہیں جاتا بلکہ اپنی بیوی کو بھی اٹھاتا ہے۔ فکر ہو تو ایسی ہو، گھر ہو تو ایسا ہو، دیندار گھرانہ ایسا ہوتا ہے جس کو اپنے بچوں کی فکر ہوتی ہے، اپنی فکر ہوتی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا کا تقاضا بھی یہی ہے۔
آپ فرماتے ہیں خود بھی نماز پڑھتا ہے رات کی گھڑیوں میں کھڑا ہو کے، اور اپنی بیوی کو بھی سعادت سے محروم نہیں رکھتا، اس کو بھی اٹھاتا ہے۔ اگر کبھی نیند کا غلبہ ہے، بیوی نہیں اٹھتی، اتنی کوشش کرتا ہے کہ پانی کے چھینٹے مارتا ہے تاکہ بیوی اٹھ جائے، اللہ کی رحمتوں کا نزول ہے، وہ بھی نماز پڑھ لی، سعادت سے محروم نہ رہے۔ کیسی کوشش ہے رحمت کے حصول کی۔ پھر اللہ کے پیغمبر اسی حدیث کے اینڈ میں فرماتے ہیں اللہ اس عورت پہ بھی رحمت نازل فرمایا جس کا یہی عمل ہے، قامت من اللیل صلت، رات کی گھڑیوں کو بستر چھوڑ کے کھڑی ہوتی ہے، اللہ کے حضور نماز پڑھتی ہے، اور پھر خود ہی نہیں پڑھتی، ایقظت زوجہا، اپنے خاوند کو بیدار کرتی ہے اس عبادت کے لیے، رب کے حضور ان گھڑیوں میں کھڑا ہونے کے لیے۔ اگر نیند کا غلبہ ہے، نہیں اٹھ رہا، وہ عورت بھی اسی طرح کا عمل کرتی ہے، اس کو اٹھانے کے لیے، بیدار کرنے کے لیے اس کے چہرے پہ پانی کے چھینٹے ڈالتی ہے تاکہ یہ بھی اٹھ جائے اور نماز پڑھ لے۔ اس لیے بہت سے اسباب ایسے ہیں جس سے اللہ کی رحمت کو ہم سمیٹ سکتے ہیں۔ قرآن کی تلاوت کریں، قرآن کے ساتھ تعلق جوڑیں، قرآن پڑھنے پڑھانے والوں کے ساتھ ہو کر رہیں، ان اداروں کی خدمت کریں، ان اداروں کی دیکھ بھال کریں، کسی نہ کسی طرح سے دین کے ساتھ، قرآن کے ساتھ، اللہ کے نبی کے فرمان کے ساتھ تعلق جوڑے رکھیں۔ پھر دیکھیں آپ کے گھروں میں کیسے رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ فرضی نماز کے بعد بیٹھ کے اسی جگہ اللہ کے ذکر میں مشغول ہوں، وہ ساتھ میں علیحدہ، اور یہاں بیٹھ کے اللہ کے فرشتوں کی دعائیں سمیٹو، اللہم اغفر لہ وارحمہ۔ آج کے بعد عصر سے پہلے، فرائض سے پہلے 4 رکعت پڑھنا زندگی کا معمول بناؤ، انشاءاللہ کاروبار میں بھی برکت ہوگی، اولاد بھی فرما بردار ہوگی، دنیا کی عزتیں بھی ملیں گی، دنیا میں اللہ تبارک تعالیٰ کامیابیاں بھی دیں گے۔ اور رات کی گھڑیوں میں بھی کبھی کبھی اٹھ کر اس حدیث پہ عمل کیا کرو۔ کبھی کبھی اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آج کل ہماری حالت جو ایسی ہے نا، اس لیے جس کا معمول ہے یا ہمیشہ کے لیے بنا لے، اچھی بات ہے، نہیں تو اپنی زندگی میں اس حدیث پہ عمل ضرور کریں، خود بھی نماز پڑھیں، اللہ کی رحمتوں کو سمیٹیں، اور اپنے گھر والوں کو بھی ان رحمتوں میں شامل کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تعالیٰ جو کچھ میں نے بیان کیا ہے، اپنا سبق دہرایا ہے، سنایا ہے استادوں کا پڑھا ہوا، اللہ ہمارے استادوں کے لیے صدقہ جاریہ بنا دے، اور ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ قال الله تعالى في كلامه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔